قومی اسمبلی کے ایوان میں اپوزیشن اراکین بانی پی ٹی آئی کے پوسٹرز لے آئے۔ اپوزیشن اراکین نے نقطہ اعتراض مانگ لیا۔ پینل آف چیئر نے وقفہ سوالات کے دوران نقطہ اعتراض دینے سے معذرت کر لی۔ پینل آف چیئر علی زاہد نے کہا کہ وقفہ سوالات میں نقطہ اعتراض نہیں دیا جائے گا۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری سے۔ آصف، بتائیے گا کیا کچھ ہوا آج قومی اسمبلی میں؟ جی، آج قومی اسمبلی کے اجلاس کا آخری دن تھا اور یہ پارلیمانی کیلنڈر کے مطابق 2025 کا آخری سیشن تھا۔ تاہم آج اس کا جو اختتام ہوا آخری دن وہ بہت ہی ڈرامائی انداز میں ہوا، جس میں حکمران اتحاد پیپلز پارٹی جو ہے اس کو مسلم لیگ نون سے شدید اختلافات ہوئے ہیں اور ابھی اسی حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی جا رہی ہے۔ آج جب اجلاس شروع ہوا تو پی ٹی آئی ارکان جو ہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے پوسٹرز اٹھا کر ایوان میں آئے اور جو پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش کی گئی جو انہیں نہیں دی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اسپیکر ڈائس کے سامنے پوسٹرز اٹھا کر احتجاج بھی کیا اور اس کے بعد اقبال جو ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کورم بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ تاہم جب گنتی کی گئی تو کورم پورا نکلا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ جو تھے ان کے کچھ سوالات تھے وقفہ سوالات کے، جس میں انہوں نے کہا کہ منسٹرز نہیں آتے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تاہم جب کارروائی کچھ آگے چلی تو ایجنڈے میں پیپلز پارٹی کے بہت سارے اراکین کے سوالات تھے، تاہم اس کے بعد نون لیگ کے متعدد ارکان ایوان سے چلے گئے اور کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کے اقبال آفریدی نے جب دوبارہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو اراکین جو کم از کم 84 جن کی تعداد ہونی چاہیے اجلاس جاری رکھنے کے لیے وہ کم تھی اور صرف 63 ارکان ایوان کے اندر موجود تھے۔ آصفہ بھٹو زرداری بھی آئی ہوئی تھی کیونکہ اہم ایجنڈا جو ہے وہ آج ٹیک اپ ہونا تھا۔ تاہم اجلاس جب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تو اس وقت ارکان نے پیپلز پارٹی کے ارکان نے کافی شور شرابہ مچایا اور ان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں وقفہ کر کے ارکان کی تعداد پوری کی جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی ہے ایوان کے اندر ہی اور اس کے بعد جو چیف وپ اور پیپلز پارٹی کے دیگر ارکان جن میں شازیہ مری ہیں اور باقی ارکان ہیں، آغا رفیع اللہ ہیں، یہ سارے لوگ ابھی اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں مسلم لیگ نون کے اوپر وہ آج کورم پورا نہ کرنے کے حوالے سے شدید نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی بزنس ہے پورا نہ ہونے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آصف بشیر چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی بقا اب اسی ماڈل میں ہے جو بانی ایم کیو ایم کا ماڈل تھا۔ بانی پی ٹی آئی اسی مقام تک بلکہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین اپنے بانی کی سیاست سے تنگ اور مجبور ہیں اور بند کمروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ پارٹی کے اندر سے ہی لوگ ان سے علیحدہ ہوں گے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا، ہم سیاسی حکومت کے طور پر گورنر راج یا پابندی کا آئینی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتے۔ پی ٹی آئی جان بوجھ کر سیاسی شہید بننا چاہتی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا ان کے بس کی بات نہیں، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ گورنر راج لگانے کے بیانات پر رد عمل میں سابق اسپیکر نے کہا کہ پیپلز پارٹی بتائے فیصل کریم کنڈی کا بیان پارٹی پالیسی ہے یا نہیں۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی برسر گوہر نے کہا ہے کہ رات کو اڈیالہ جیل کے باہر بانی کی بہنوں اور کارکنان پر واٹر کینن کیوں استعمال کیے گئے؟ ہم پارلیمنٹ میں ملک اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر کچھ لوگ حالات بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ آئسولیٹ کرتے ہیں، آپ اس پروسیس سے نکالتے ہیں تو پارٹی ڈیموکریسی بچ جاتی ہے۔ میں نے کل بھی ان کو کہا ہے کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے، 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے گی۔ حکومتی وزراء نے واضح کیا ہے کہ سیاسی معاملات پائے جاتے ہیں۔ یہ سارا غلط ہے۔ حکومتی وزراء جیسے کہیں، دیکھیں اگر آپ کل دیکھو ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے پروونشل اسمبلی میں، آپ اس مرتبہ فیڈریٹنگ یونٹ کو ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا کر رہے ہو۔
دبے الفاظوں میں اور نام نہ استعمال کر کے ہوئی آپ پی ٹی آئی پہ کیا بین لگانے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، آپ نے تو ابھی ایک ہمارا دستخط ایکسپٹ نہیں کیا، آپ نے ہمارے سینیٹر کو پارٹی میں آنا ایکسپٹ نہیں کیا، آپ نے ہمارے لوکل گورنمنٹ میں ایکسپٹ نہیں کیا، آپ نے ہمارے ریزرو سیٹیں ایکسپٹ نہیں کی. بٹ انف از انف. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو انفارمیشن میرے پاس ہے جتنا میں جانتا ہوں، اگر یہ حالات رہے تو آپ کو مہینے میں بھی حالات آپ کے ہاتھ سے اسپیکر کی جانب سے کیا ہو جائے گا؟ اسپیکر کی جانب سے ملاقاتی عمل آگے بڑھانے کے لیے انہیں یقین دہانی کروائی تھی. دیکھیں میں ایک چیز یار ایک فکر ایڈ کرتا ہوں سر، یہ جو چیئرمین صاحب نے بتایا نا، پھر بھی آپ سوال کرتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے؟ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نیوز کانفرنس کریں. لوگوں نے سائن کیا کالنگ اٹینشن جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، ان کا آپ نے نیچے پھینک دیا. چلے نیچے پھینک دیا تب بھی کوئی بات نہیں، ہم نے کہا چلے آپ نے ایجنڈا پہ، بڑی آپ کی مہربانی، آپ ایجنڈا پہ لے آئے. اب یہ الائز کے ساتھ کا رویہ ہے، اور وہ ایک امپورٹنٹ چیز کے اوپر توجہ دلائی گئی تھی جسے فرسٹ لیڈی MNA محترمہ اسیفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی سائن کیا. ہمارے دیگر رکن قومی اسمبلی جس میں عبدالقادر پٹیل صاحب یہاں ہیں، آغا رفیع اللہ صاحب ہیں، سید نوید قمر صاحب اور ہماری بہن ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ان 5 اراکین نے اسے سائن کیا، جو کہ تھا ٹو انوائٹ اٹینشن آف دا منسٹر فار ڈیفینس ٹو اے میٹر آف ارجنٹ پبلک امپورٹنس ریگارڈنگ فیڈرل گورنمنٹ has failed to name new international Islamabad airport after the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in recognition of her services for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. اب یہ ایک میں نے پڑھ دیا آپ کو، یہ کالنگ اٹینشن تھا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کالنگ اٹینشن سے ہی خوف آ گیا انہیں، کیونکہ دیکھیں نا منسٹر کنسرن بھی نہیں تھے. ڈیفینس منسٹر جو کہ آتے ہیں، میں ان کو داد دیتی ہوں کہ وہ اسمبلی کے سیشن میں آتے ہیں اور وہ کئی معاملات پر کھل کے بات بھی کرتے ہیں، تو آج وہ بھی نہیں تشریف لائے. تو یعنی کہ ایک پارلیمانی سیکرٹری کے حوالے کر دیا گیا اتنا اہم ایشو، گو کہ اگین ان کے لیے بھی بہت احترام ہے، لیکن نہ ڈیفینس منسٹر خود جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کے کوئی اسٹیٹ منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں، تو نہ اسٹیٹ منسٹر اور پارلیمانی سیکرٹری. سچ این امپورٹنٹ ایشو. آپ ایک گورنمنٹ دیکھیں، یہ وہ ہم کوئی آج یہ بات نہیں کر رہے، اس سے قبل ہم نے قرارداد بھی منظور کی آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی جو کہ یونانیمسلی پاس ہوئی ہے، اور ہم نے متعدد بار یہ بات اٹھائی ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آنریبل پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب جب آئے تھے اسمبلی پچھلے اجلاس میں، تو خود فرسٹ لیڈی ان کے پاس گئیں اور انہوں نے ان سے اس حوالے سے بات کی، جس پر کہ بہت اچھا رسپانس شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کا ملا، اور انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ جی بالکل ہم اس کو کریں گے، یہ معاملہ ہمیں بھی پتا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا رسپانس تھا، اور اسی نے انکریج کیا پیپلز پارٹی کے اراکین کو کہ ہم ایک ریمائنڈر کے طور پر کالنگ اٹینشن لے آتے ہیں، اور حکومت جو کرنا چاہتی ہے اس کا اعلان بھی کر دے گی. تو کوئی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو جمہوریت کے لیے، جو اس عوام کے لیے قربانی دی، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہر جگہ دنیا میں لیڈران کے نام پر کوئی اہم جگہ ہوتی ہے. آپ ہر وقت جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کے نام سے ہے، اور اس طریقے سے بہت جگہیں ہیں جو بڑے بڑے لیڈران کے نام پہ ہیں. لیکن آج ہم جس خاتون پہلی مسلم دنیا کی وزیر اعظم جو کہ جمہوریت کے حصول کے لیے بدترین ڈکٹیٹر سے لڑتی رہیں، ہم ان کی دی ہوئی قربانیوں کے نتیجے میں وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ تو بہت کچھ ڈیزرو کرتی ہیں، لیکن ایک ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ یہ لڑائی لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ پیٹی ایشو ہے. یہ ایک چھوٹی سیگر بھی ساتھی بات کریں گے اس پر، اگر اس پر روشنی ڈالیں گے. لیکن آج ہمیں بہت افسوس ہوا، یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ بیہیویئر تھا حکومت کا. جی شازیہ مری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا نارتھ کراچی 4 کے چرنگی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 21 سالہ عابد جاں بحق ہو گیا. مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی. پولیس کی نفری نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق.
जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां अब से कुछ देर कबल एक ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुआ जिसमें वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जो है वो जाँ बाक हुआ है। इब्तदाई तौर पर जो शनाख्त है वो 21 साल आबिद के नाम से बताई जा रही है। इस वक्त हम इसी स्पॉट पर मौजूद हैं। मैंने कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो जो मुश्तिल अफराद थे उनकी जानिब से इस वाटर टैंकर को आग लगा दी गई और फिर पुलिस की नफरी और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो यहाँ पहुंचा और फौरी तौर पर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। जबकि जो पुलिस हुक्काम है वो ये बताते हैं कि जो नौजवान है वो तालिब इल्म था और यहाँ से गुजर रहा था। इसी दौरान जो है वो एक मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हुई और उसके बाद जो ये वाटर टैंकर है इसकी स्पीड ज्यादा थी और इसने उसे जो है वो कुचला है। ताम इस हवाले से तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही है मजीद और जाए बुका की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो एनालिसिस कमेटी बनाई गई है उस टीम की जानिब से जो है वो अब यहाँ बाकायदा तौर पर ये चेक किया जा रहा है कि आया जो ये वाटर टैंकर है इसकी स्पीड क्या थी। ताहम इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ये वाटर टैंकर है ये कराची का रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो बलूचिस्तान के इलाके लसबेला की जो है वो रजिस्ट्रेशन सामने आ रही है। जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार कार्रवाइयां की जा रही हैं। मजमूई तौर पर रवा साल में अब तक जो है वो बताया जा रहा है कि 244 अफराद हैवी ट्रैफिक से जो है वो जाँ बाक हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो है वो 806 अफराद जो है वो कराची के मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बाक हुए हैं। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शुमाली अजला में सर्द है। मौसम की मजीद सूरत हाल बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज वादी कोयटा और गिरदगांव में आज सुबह से मतला जुज़वी तौर पे अबरालूद है। मौसम सर्द और खुश्क है। इस वक्त जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कमी आई है, ताहम आज सुबह के वक्त वादी कोयटा में कम से कम दर्ज हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के दीगर शिमाली इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क है। खास तौर पर कलात, ज़ियारत और अतराफ़ के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। कलात में आज सुबह कम से कम दर्ज हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के बेशतर जो शिमाल मगरबी अजला हैं वहाँ पे मुसलसल बारिशों के न होने से खुश्क साली की जो सूरत हाल है वो दिखाई दे रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम सुबह और रात के औकात में बलूचिस्तान के जो शिमाली अजला हैं वहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहने का इम्कान है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 17 दिसंबर से सूबे में बारिशों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी शीबा हैदर। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, मतला साफ है, धूप निकली हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बारिशों का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। सर्द और खुश्क मौसम के बायस मौसमी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी सर्दी जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 84% है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में कालाम में -1 चतराल और अपर दिन में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 17, 18 और 19 दिसंबर से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और बारिशों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। जी, उधर लाहौर में अब भी स्मॉग की सूरत हाल बरकरार है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान मजीद बता रही हैं। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक का राज अब भी बरकरार है। फ़िज़ा जो है वो इंतहाई आलूदा है, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र बताई जा रही है। इस वक्त अगर रैंकिंग की बात की जाए आलमी माहौलियाती वेबसाइट के हवाले से, लाहौर शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है और AQI लेवल जो है वो 332 रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ा इंतहाई आलूदा है कि खुल के सांस लेना भी जो है वो महाल हो चुका है। शहरियों को बार बार यही ताकीद की जा रही है कि मास्क लगा के घरों से बाहर निकलें, पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि इस आलूदा फ़िज़ा से जो है वो बचा जा सके। गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे भी इज्तनाब करने का बार बार शहरियों को बताया जा रहा है। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वो सर्द होता चला जा रहा है। हल्की हल्की धूप इस वक्त निकली हुई है। शहरी भी जो है वो इस धूप से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बारिशों के हवाले से फिलहाल महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। इसी तरह से खुश्क सर्दी जो है वो बढ़ती रहेगी और स्मोक की शिद्दत में भी जो है वो अभी इजाफा ही हो रहा है। जी, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी तकरीब से खिताब करें। शाबाशी देता हूँ कि आप सब ने ये मेहनत करके ये जो ख्वाब था आज शर्मिंदा ताबीर हो रहा है और बलूचिस्तान की ख़वातीन को चंद एक यहाँ बैठी हुई हैं, आप सबको बहुत मुबारक हो। और ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है
یہ ہمیں اس کا احساس بھی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری خواتین کو دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ خواتین کا استعمال دہشت گردی کے بجائے یونیورسٹیز کے دروازے کھولے ہم نے، آکسفورڈ اور ہارورڈ کے دروازے ہماری بچیوں کے لیے کھلے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بنا رہے ہیں آپ لا اسٹوڈنٹس کو خودکش جیکٹس پہنا رہے ہیں، یہ بلوچ کو جس حاصل جنگ میں ڈال رہے ہیں، یہ اس کا انجام جو ہے وہ یقیناً ریاست کی فتح میں ہے، اور یہ ایک لاحصل جنگ ہے۔ بلوچ قوم کو سوچ لینا چاہیے، آج نہیں تو 30 سال بعد نہیں تو 40 سال بعد یہ ڈبیٹ ہو رہی ہوگی کہ یہ ہم کس جنگ میں پڑ گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی، اور نہ صرف ہر واک آف لائف میں آپ کے لیے، میڈیا کے دوستوں کے لیے، سہیل صاحب کے لیے، کہ ہماری 5 ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ فیمیل ڈپٹی کمشنرز ہیں، اور لیٹس بی آنیسٹ کہ دے آر more competent than, no offense to my male officers, but they are more competent than the male officers. So good luck to my sisters, my daughters. Pink scooties are for you, pink buses are for you. ہمارے سارے دروازے جو ہے اسکالرشپس are for you. ہر چیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وومن امپاورمنٹ ہوگی تو سوسائٹی آگے جائے گی، اور مجھے یقین ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور بریکنگ نیوز ہے، پنجاب حکومت نے بسنت تہوار منانے کی اجازت دے دی ہے۔ بسنت 6، 7 اور 8 اگست کو منائی جائے گی۔ پنجاب حکومت ذرائع کا بتانا ہے کہ ان دنوں میں کسی کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پتنگوں اور ڈور کے لیے خصوصی QR کوڈ جاری کیے جائیں گے۔ کسی کو فائرنگ اور ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت نے بسنت تہوار منانے کی اجازت دے دی ہے۔ بسنت 6، 7 اور 8 اگست کو منائی جائے گی۔ ذرائع پنجاب حکومت کا بتانا ہے کہ ان دنوں میں کسی کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عثمان بھٹی سے۔ جی عثمان۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے بسنت کا جو ابھی جو ڈیٹس فائنل کی گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے وہ 6، 7، 8 فروری ہوگا، اور ان میں جو SOPs کو سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ کسی شخص کو بھی جو ہے وہ فائرنگ کی، ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پتنگ کے لیے اور ڈور کے لیے ایک خصوصی QR ہوگا، کوڈ ہوگا، اسی دکان سے وہ خریدی جا سکے گی، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ وائلیشن کرے گا اسے انتظامیہ جو ہے پولیس ہے وہ گرفتار کرے گی۔ ابھی انیشلی پنجاب حکومت نے جو ڈیٹ کا اعلان کیا ہے بسنت کے منانے کے لیے وہ 6، 7، 8 فروری ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان بھٹی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے لاہور قلندرز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف رانا نے ملاقات کی، جس میں کرکٹ کے فروغ، پاکستان سپر لیگ اور یوتھ پروگرام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملاقات میں سندھ میں کرکٹ ٹیلنٹ کی نشوونما اور نوجوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی پر زور دیا گیا۔ CEO لاہور قلندرز عاطف رانا نے گورنر سندھ کی کھیلوں اور کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے تعاون و حوصلہ افزائی پر خراج تحسین اور لاہور قلندرز کا سووینیر بھی پیش کیا۔ MKM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ 7 دسمبر کو سندھی کلچر ڈے کے نام پر کراچی کی شاہراہوں اور مختلف مقامات پر ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کی گئی۔ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ملک دشمنی کا اظہار کیا گیا، اسلحہ لہرا لہرا کر دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک اور شرمناک عمل تھا، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ ایک منظم سوچی سمجھی سازش ہے، ملک دشمنی کا ایک باقاعدہ ایجنڈا ہے، اور یہ ثابت کیا گیا 7 دسمبر کو سندھی یا سندھ کلچر ڈے کی آڑ میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا اور بری طرح سے پامال کیا گیا، ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی، اس نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ 7 دسمبر کو کراچی میں ایک سندھو دیش قائم کر دیا گیا۔
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। मुत्तहदा का असल मसला सुबह 11 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्लॉट है। वो बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सादिया जावेद ने कहा कि सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा और तमाम हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। सिंध हुकूमत ने अमन व अमान के हवाले से बरवक्त इक़दाम किए, कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि MQM शायद माजी को भूल गई है। 12 मई के वाक़यात सबके सामने हैं और उस रोज़ जो कार्रवाइयाँ हुई वो भी सबको मालूम है। अली खुर्शीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो अपोजिशन लीडर की नहीं बल्कि यूनिट के कारकुन की लगती है।